امام مہدی چلے جائیں گے. فجر کی نماز کے لیے اقامت دے دی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اقامت ہوگی وہی وقت ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے بازوؤں کو دو فرشتوں پر رکھ کر مینار بیضاء پر آسمان سے نازل ہوں گے. جیسے نازل ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کی نظر پڑے گی. جیسے آپ کی نظر پڑے گی آپ کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم امامت کے لیے اب آگے بڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے اقامت تمہارے لیے دی گئی اے محمد بن عبداللہ امام مہدی, تم امامت کرو اور تم اپنی امت کے آپس میں امام ہو. امام مہدی کی امامت میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور جیسے نماز ختم ہوگی وہ فیصلہ, وہ گھڑی جو اللہ عز و جل کی طرف سے طے ہے, عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا, ایمان والوں کا لشکر لے کر دجال اور دہشت گردوں کا جو لشکر 40 دن سے زمین پہ فتنہ فساد مچا رہا تھا اس لشکر کی طرف نکلیں گے سیریا کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف. آج اسرائیل کا ملٹری جو ایئر بیس ہے جسے لد کہا جاتا ہے, لد مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا دجال سے ہوگا اور دجال کے لشکریوں سے ہوگا. جو یہود ہوں گے کالے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے 70,000 یہود جو سپورٹ کریں گے دجال کو, اور عیسیٰ علیہ السلام پر جیسے دجال کی نظر پڑے گی, جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے ویسے دجال گھلنا شروع ہو جائے گا. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قریب پہنچیں گے, اپنے خنجر کو نکالیں گے, دجال کے سینے میں خنجر کو ماریں گے, اس کی موت وہیں واقع ہوگی. خنجر کو نکالیں گے, دجال کا خون لگا ہوگا, مسلمانوں کو بتائیں گے کہ دجال کا یہ خون ہے, زمین کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو چکا. پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ زمین پر کوئی اہل کتاب, کوئی یہودی اور کوئی نصارہ ایسا نہیں بچے گا جو ان کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا. سب کے سب عیسائی اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائیں گے, سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہے. خدا کا بیٹا جس کو بولتے, اب وہی جس کو خدا کا بیٹا بول رہے ہیں وہ آ کر کہیں گے میں خدا کا بیٹا نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, محمد کی شریعت کی اتباع کرو. ظاہر باتیں سرخم کر دیں گے اور سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا شروع کر دیں گے. اور ایک دنیا کی تاریخ بدل جائے گی. غلبہ, ایمان والے غالب ساری زمین پر. سب سے بڑا فتنہ دفن کر دیا جائے گا. اس کے بعد زندگی کے کچھ دن گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری آزمائش آئے گی جو دجال سے کمتر ہوگی. یاجوج ماجوج. کیا ہے یاجوج ماجوج؟ کبھی 2 جھڑوا بھائیوں کو بولتے ہیں حیدرآباد میں یاجوج ماجوج جا رہے ملک. یاجوج انسانوں کے ایک قبیلے کا نام ہے, ماجوج انسانوں کے لیے قبیلے کا نام ہے. اتنی تعداد حدیثیں پڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنی تعداد ہے. جمعہ ہے, سورۃ الکہف آپ پڑھے ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا. ذوالقرنین وہ اللہ کے نیک بندے جو زمین پر سفر کرتے. یاجوج ماجوج کی بستی اور ان کے بعد ایک اور بستی والوں کے پاس پہنچے. جب لوگوں نے ذوالقرنین کو دیکھا یہ اللہ کا بندہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے زمانے دراز میں, تو کہا ذوالقرنین یاجوج ماجوج ہماری زندگی تنگ کر دی ہے, ہماری اور ان کی بستی کے درمیان ایک دیوار اٹھا دو, جو تمہیں چاہیے دیں گے. لوہا لا کر دیے, پگھلا کر دیے, آگ لا کر دیے, پھر شیش پگھلا دیے. ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ مضبوط اللہ کے حکم سے کہ قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے وہ دیوار نہیں ٹوٹ سکے گی, اپنی جگہ قائم رہے گی وہ دیوار. اب بے وقوفی کی گینگ کیا بولتی ہیں,
یاجوج ماجوج بولے تو چپٹے لوگ، ہاں چپٹے بولے تو چائنا جاپان کے لوگ، ہاں یاجوج ماجوج کی دیوار بولے تو گریٹ وال آف چائنا. ایمان لانا ہے ہم کو. یاجوج ماجوج نکلے تو کیا حال ہونے والا ہے دیکھیے. چائنیز تو دنیا کو فائدہ ہی دے رہے ہیں، ذرا نکل گئے تو کیا حال ہوتا. یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، جب سے دیوار بنی ہے اندر کیسا ہے کدھر ہے وہ علم اللہ کا، اللہ قادر ہر چیز پر. روزانہ آتے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے، صبح سے لے کے شام تک یاجوج ماجوج اور ان کا امیر دیوار کو کھودتے. حتیٰ کہ شام ہونے جاتی دیوار تھوڑی سی کمزور ہوتی، لیکن جب شام ہوتی تو ان کا امیر کہتا چلو کل آ کر دیوار پھر توڑیں گے، اب رات ہو گئی. پھر جب صبح آتے اس سے زیادہ مضبوط دیوار ہو جاتی جتنی رات کو کمزور ہو گئی تھی. پھر دن بھر کھودتے، روزانہ یہی کام ہے. حتیٰ کہ لیل، وہ وقت جس فتنے کو اللہ کو زمین پر رونما کرنا ہوگا اس دن آئیں گے، کھودیں گے، شام ہوگی تو پھر دیوار کمزور ہوگی. جس دن نکلنا ہے اس سے ایک دن پہلے کی شام ان کا امیر یہ کہے گا عزیز دوستو اللہ پر ایمان، اسم للہ، اللہ کا اسم، اس کے نام میں کیا طاقت ہے، کیا برکت ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دن صبح دیوار ٹوٹنی ہوگی اس سے پہلے کی شام جب یاجوج ماجوج اس کے اوپر جو سو مار کے شام ہو جائے گی، ان کا امیر کہے گا چلو اب گھر چلتے ہیں، کل آ کر توڑیں گے انشاءاللہ. کل یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. زندگی میں کبھی انشاءاللہ نہیں بولا ہوگا. اس دن جس دن اللہ تعالیٰ جسے دن توڑنا ہے انشاءاللہ کہے گا رات کو، صبح آئیں گے دیوار توڑیں گے اور اس دن دیوار ٹوٹے گی، یاجوج ماجوج زمین سے نکلیں گے. اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تباہی بہت دور ہے، لیکن آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. آپ نے انگوٹھا اور اس انگلی کو ملا کر یہ نشانی بتائی. جس دن نکلیں گے یاجوج ماجوج زمین کی کھیتیاں اجاڑ دیں گے، زمین کی کھیتیاں اجاڑ دیں گے، پانی ندیوں کا پی جائیں گے. بڑی ندیوں کے پاس سے جب یاجوج ماجوج کے لشکر کی پہلی صف گزریں گی، پانی پیتے 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 ایسے نکلیں گے، جب آخری صف والے آئیں گے یاجوج ماجوج کے، وہ ندی کے کچے پن کو دیکھ کر کہیں گے یہاں کبھی ندی رہا کرتی تھی کیا؟ یہ تعداد ہے ان کی، یہ تعداد رونگتے ہوئے ساری زمین کو فتنہ مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، امام مہدی موجود ہے، دجال ختم ہو چکا. عیسیٰ علیہ السلام اور جو سو مسلمان جتنے ہوں گے زمین پر اس کا سامنا یاجوج ماجوج کا نہیں کر سکیں گے. اللہ کے حکم سے پہاڑوں پر چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج اپنی کمانوں میں سے تیروں کو نکالیں گے، وہ تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے. انسانی بے وقوفی فطرت دیکھیے معلوم ہوتا ہے. یہاں اپنی زندگی میں بہتے اپنے سے دڑشار نکال کے کمان سے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے. جب آسمان کی طرف تیر جائے گا وہ تیر پلٹ کر زمین پر آئے گا، لیکن جب پلٹ کر زمین پر آئے گا ان کی تیروں کو خون لگ کر آئے گا. تو یاجوج ماجوج انسان کہیں گے کہ اب تو دنیا والے بھی چلے گئے، ہم کو جھینک کر زمین والے، آسمان والوں پہ بھی ہم غالب آ گئے. خون لگ کے آ گیا، ذرا محنت کر لیے، باہر سے 2 4 6 8 ریال آ گئے تو یہ فطرت ہے تو یاجوج ماجوج میں بھی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے. کہا زمین والوں پہ غالب آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے ان سے طور پہاڑ پر جائیں گے. کون سا؟ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، وہ طور پہاڑ جس پر تورات اللہ دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن وہاں ٹھہرا کر، 40 راتیں. اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ہمیں بچا لے. اتنا تکبر کرنے والی قوم جب عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دعا کریں گے، جو زمین اور آسمان پہ غالب ہونے کا دعویٰ ہو گیا تھا، اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دیں گا. وہ کیڑے کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی پوری قوم زمین پر مر کر پڑی رہ جائیں گے. لاشوں کی لاشیں بچھے بھی رہیں گی، بدبو، حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ جانور ان کا گوشت کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے. بدبو، گندگی، خون زمین پر پھیلا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان پھر دعا کریں گے یا ربی ان کی لاشوں کے عذاب سے، ان کی لاشوں کی بدبو سے ہمیں بچا لے. حکم الہی ہوگا، آسمان سے ایسے پرندے بھیجے جائیں گے کہ جن پرندوں کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے.
اور ایسا بھی پرندہ تھا انسان کو اٹھانے والا. مسجد سے نکل یوٹیوب پہ ماری ہے گولڈن ایگل, ایک ایسی چیل ہے دنیا کے اندر ابھی بھی, گولڈن ایگل. ایسا بکروں کو اٹھا کے لے کے چلی جاتی انہیں, ہوا میں خالی پھرا پھرا کے کھا جاتی. وہ گولڈن ایگل جب اتنے 50 60 70 100 کلو کے بکرے کو اٹھا سکتی, تو یاجوج ماجوج کا ہوئے پرندے وہ تو اللہ کے خاص حکم سے ہے. اس کے بعد جب لاشوں کو جہاں اللہ حکم دے گا پھینک دیں گے, آسمان سے ایسی زبردست بارش اللہ تعالیٰ برسائیں گے, ان کے خون بہ کر چلے جائیں گے, ان کی بدبو چلے جائے گی. اور جب یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان طور پہاڑ سے اتریں گے. یہاں سے عظیم و شان 7 سال ایسی خلافت قائم ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی. کائنات میں ایسا کبھی نمونہ انسانیت کو دیکھنے نہیں ملا ہوگا. وہ لوگ جو خلیفہ خلافت ارطغرل ہمارے خلیفہ, فلاں ہمارے خلیفہ, یہ سب آدھی کی نیاتی کی سائیڈ میں, ایک تو قائم ہو کر رہے گی خلافت, یاد رکھو, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, جیزس کی ہے, مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کی علیہ السلام. کیونکہ اہل حدیثوں میں وہ رہے کئی کی خلافت آتی, عیسیٰ علیہ السلام کی تو آ رہی نا, دوسروں کی تو لائٹلی ہو جی, کیا اہمیت ہے خلافت کی. دین پر اللہ کے دین اور توحید کو غالب کرنا ہی ذمہ داری ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ خلیفہ, لیکن عیسیٰ ابن مریم 7 سال حکومت کریں گے. کیسا زمانہ, ارے لوگ اپنا مال لے کر پھریں گے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اتنی مال کی فراوانی. بارش آسمان خوب برسائے گی, اناج خوب اگائے گا, ارے ایک ایک انگور کے گچھے میں کہیں لوگ کھانا کھا لیں گے. اور زمانے میں ایسی محبت, انسان کے دل سے نفرت نکال کے پھینک دی جائے گی. سانپوں سے زہر نکال دیا جائے گا, بچے سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالیں گے, سانپ نقصان نہیں پہنچائے گا. گائے شیر کے ساتھ پھرے گی, شیر گائے پر حملہ نہیں کرے گا. محبتیں, دلوں سے نفرتیں نکال دی جائے گی. امن و سلامتی کا زمانہ, عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ, مہدی علیہ السلام کا زمانہ,